خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ بہلول، آج منڈی کا چکر لگاؤ اور لوگوں کے جو خرید و فروخت کرنے والے آلات ہیں، جو ترازو ہیں اور وزن تولنے والے جو پتھر ہیں، ان کو غور سے معائنہ کرو اور بتاؤ کہ آیا وہ وزن پورا کرتے ہیں یا کم تول کر دیتے ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ منڈی کے اندر چلے گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔ پہلی دکان پر گئے، آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا فروخت کرتے ہو؟ کہا جی کچھ چیزیں ہیں، وہ سامان وغیرہ ہے مختلف اشیاء کا، وہ فروخت کرتا ہوں۔ تو آپ کے پاس شاہی ترازو کا جو تول موجود تھا، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پتھر کے تول اور شاہی تول کا آپس میں تبادلہ اور مقابلہ کیا، توازن قائم کیا، تو اس دکاندار کے تول کا وزن کم تھا۔ جو اس نے پتھر تولنے کے لیے اپنی دکان پر رکھے ہوئے تھے، ان کا وزن کم تھا۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ آپ کا وزن کم ہے۔ وہ خاموش رہا۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے، آپ کے زندگی کے ایام کیسے بیت رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا حضرت بالکل گھر کے اندر فاقہ ہے، گزر بسر کا حال نہ پوچھئے تو اچھا ہے۔ میرا کبھی کبھی یوں دل کرتا ہے کہ میں پھانسی لے لوں، اور کبھی کبھی دل یوں کرتا ہے کہ میں ایک چھرا لے کر اپنے سینے میں گھونپ لوں تاکہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چھٹکارا حاصل کر سکوں، میں اتنا پریشان ہوں۔ آپ نے جب اس کی بات سنی تو اگلی دکان پر چلے گئے جو کسائی کی دکان تھی۔ آپ نے اس کے ترازو کے وہ جو پتھر تھے ان کا موازنہ کیا تو وہ بھی کم تھے۔ فرمایا کہ بھی تمہارے ایام کیسے گزر رہے ہیں، آج کل حالات کیسے ہیں گھر کے؟ کہا حضرت حالات نہ پوچھئے، بیوی بات نہیں مانتی، بچے نافرمان ہیں، کوئی میری بات سنتا ہی نہیں گھر کے اندر، سارا دن یہاں روزی کماتا ہوں لیکن روزی کے اندر برکت نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا سے الوداع کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ تیسری دکان پر پہنچے، اس کے ترازو کے تول کا موازنہ کیا، معائنہ کیا تو دیکھا کہ وزن برابر ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ دکاندار، تمہارے گھر کے اخراجات کا کیا حال ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا حضرت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بچے میرے فرما بردار ہیں، بیوی میری ہر بات مانتی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں الحمدللہ۔ تو حضرت نے یہ معائنہ کرنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں حاضری دی۔ خلیفہ نے پوچھا کہ بہلول بتاؤ کہ معائنہ کیا؟ کہا حضرت معائنہ کر لیا۔ کہا بادشاہ وقت لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو کہا کہ میں نے کہا تھا جو ناپ تول میں کمی کرے اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کیا جائے، آپ ان کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو جو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا نا، خدا کی قسم وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ سلامت آپ ان کو کتنی سزا دے دیتے، زیادہ سے زیادہ ان کو قید کر دیتے، زیادہ سے زیادہ ان کو کوڑے مروا دیتے، زیادہ سے زیادہ آپ ان کو جلا وطن کر دیتے، یا اس سے بڑھ کر آپ ان کے کاروبار ختم کر دیتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر اس سے بھی بڑی سزا دے رکھی ہے۔ خلیفہ وقت بہت پریشان ہوا کہ بہلول کون سی اللہ پاک نے سزا دی؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی سزائیں ان پر مسلط فرما دی۔ نمبر 1 حرام کمانے کی، یہ حرام کمانے کی سزا سب سے بڑی ہے، تاکہ قیامت کے دن جتنا حرام کمائیں گے اتنی سخت سزا ہوگی۔ دوسری سزا یہ ہے کہ حرام کمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق سے برکت کو چھین لیا، یہ دوسرا عذاب ہے ان کے اوپر۔ اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیوی بچوں کو ان کا نافرمان بنا کر پیش کر دیا۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی دنیا کے اندر اور ہو ہی نہیں سکتی
اللہ تعالیٰ نے ان کو ان 3 عذابوں کے اندر دنیا میں ہی مبتلا کر کے رکھا، اس وجہ سے میں ان کو آپ کے پاس نہیں لے کے آیا۔ ان کی سزا شروع ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سزا پورے احسن طریقے سے دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے کبھی جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ کے اندر ایک حرام کا لقمہ بھی گیا وہ پیٹ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ساری روایات ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔